والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها۔ قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، قسم ہے اس چاند کی جو اس سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ چونکہ میں نے مقصد کی طرف بڑھنا ہے، یہاں آفتاب نبوت کی قسم کھائی، تمہارے رسول کو سورج کہا، شاہ نجف کو مہتاب کہا۔ اب ذہن میں رکھ لیجئے سورج کون ہے؟ نبی۔ والنہار اذا جلاها، اس دن کی قسم جو اس سورج کو ظاہر کر دے گا۔ یہاں سائیں خواج نہار سے مراد زمانے کا امام ہے، یعنی اس کے ظہور کے بعد پتہ چلے گا حقیقت محمدیہ کیا ہے۔ جو واللیل، اور یہ ہا کی ہاشمی جتنی ضمیریں ہیں یہ شمس کی طرف جاتی ہیں۔ والشمس وضحاها، اس کی روشنی، تلاها جو اس کے پیچھے چلتا ہے، جلاها جو اس کو ظاہر کرے گا۔ اب جاگنا، واللیل اذا یغشاها، قسم ہے اس رات کی جس نے اس سورج کو ڈھانپ لیا۔ وہ لیل جس نے اس سورج کو ڈھانپا۔ اور اب آگے بیٹے میری قوم کے بچے سے بھی پوچھا جائے تو وہ بھی بتائے گا کہ اس آفتاب نبوت کو کس نے ڈھانپا، کب ڈھانپا، کس چادر سے ڈھانپا۔ حدیث قصہ وہ شورۂ آفاق حقیقت ہے، بچہ بچہ قوم شیعہ کا اس سے شناسا ہے۔ مجالس میں محافل میں آواز اسی سے ہوتا ہے۔ شب جمعہ تقریباً 80% شیعہ گھروں میں پڑھی جاتی ہے۔ کوئی راز ظہیر بھائی اس میں ہے کہ قمر زیدی زمانے کا امام کہتا ہے کہ جس گھر میں حدیث قصہ پڑھی جائے میں بن بلائے آتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ شمس سے آیت تلاوت کرنے لگا ہوں۔ میں نے جو ظہیر بھائی گفتگو کرنی ہے وہ تو صرف ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر، لیکن سیاق و سباق کے ساتھ تاکہ تعلق قائم ہو جائے سامعین کے ذہنوں میں۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها۔ قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، قسم ہے اس چاند کی جو اس سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اب یہ دہرانے کی ملک اور ضرورت ہی نہیں، بارہا بتا چکا ہوں مجالس میں کہ یہاں یہ سورج مراد نہیں، چونکہ یہ سورج چاند کے آگے چلتا ہے۔ سمجھ آئی؟ ہاں، یہ جو ساحت فلک والا سورج ہے، یہ بات حسن بخاری علی شاہ حیات میں بھی ثابت ہے، شریعت میں بھی، قرآن میں بھی، کہ یہ سورج پیچھے ہے، چاند آگے۔ اور قسم کس کی کھا رہا ہے؟ والقمر اذا تلاها، وہ چاند جو سورج کے پیچھے۔ کیونکہ میں نے مقصد کی طرف بڑھنا ہے، یہاں آفتاب نبوت کی قسم کھائی، تمہارے رسول کو سورج کہا، شاہ نجف کو مہتاب کہا۔ اب ذہن میں رکھ لیجئے سورج کون ہے؟ نبی۔ والنہار اذا جلاها، اس دن کی قسم جو اس سورج کو ظاہر کر دے گا۔ پلے پڑھ رہی ہے میری بات؟
ہاں یہاں سائیں خواج نہار سے مراد زمانے کا امام ہے، یعنی اس کے ظہور کے بعد پتہ چلے گا حقیقت محمدیہ کیا ہے۔ جو واللیل، اور یہ ہا کی ہاشمی جتنی ضمیریں ہیں یہ شمس کی طرف جاتی ہیں، والشمس وضحاہا اس کی روشنی، طلاہا جو اس کے پیچھے چلتا ہے، جلاہا جو اس کو ظاہر کرے گا۔ اب جاگنا، واللیل اذا یغشاہا، قسم ہے اس رات کی جس نے اس سورج کو ڈھانپ لیا۔ چلے بڑی بات، وہ لیل جس نے اس سورج کو ڈھانپا۔ اور اب عاقل بیٹے میری قوم کے بچے سے بھی پوچھا جائے تو وہ بھی بتائے گا کہ اس آفتاب نبوت کو کس نے ڈھانپا، کب ڈھانپا، کس چادر سے ڈھانپا۔ اب تسلیم شاہ علی حسین دیکھنے والی بات یہ، حدیث قصہ وہ شورۂ آفاق حقیقت ہے، بچہ بچہ قوم شیعہ کا اس سے شناسا ہے۔ مجالس میں محافل میں آواز اسی سے ہوتا ہے، شب جمعہ تقریباً 80% شیعہ گھروں میں پڑھی جاتی ہے۔ کوئی راز ظہیر بھائی اس میں ہے کہ قمر زیدی زمانے کا امام کہتا ہے کہ جس گھر میں حدیث قصہ پڑھی جائے میں بن بلائے آتا ہوں۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی حقیقت نہیں ملک، اور کسی کے گھر کوئی افسر دعوت پہ آ جائے وہ ایڑیاں اٹھا کے چلتا ہے، اور جس کے گھر سلطان مملکت احدیت اور وہ بھی اسماعیلے والوں ٹھیک ہو، ذرا سست لگ رہے ہو، اور وہ بھی بن بلائے، تو کچھ حقیقت تو اس میں چھپی ہوئی ہے۔ اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ایک مجلس حدیث قصہ پر بھی پڑھی تھی میں نے جب اندر ہوئی تھی، مجھے وہ وقت بھی یاد ہے، وہ بارش بھی یاد ہے، ہاں لیکن بہت کچھ اعظم بخاری علی شاہ بھی حقائق اور اسرار ایسے ہیں، اور یہیں سے آپ حضرات اندازہ لگا لیں گے کہ یہ سامنے کی باتیں ہیں۔ جب اس کے یعنی اب یہ صحن سامنے ہے اور کسی کو نظر نہ آئے، اسے دیوار کے پار کی کیا خبر۔ دیکھیے، اور میں چند ایک آج بتانے کی کوشش کرتا ہوں اگر طبیعت آمادہ ہیں تو۔ بیٹی کے گھر آئے، سلام کیا، سنتے رہتے ہو، اور فرمایا کیا، انی لاجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہا ملک اور کہ میں سائیں خواج خود میں ضعف محسوس کرتا ہوں۔ جس دن رسول نے خود میں ضعف محسوس کیا، عرش بھی زمین پہ گر پڑے گا۔ فی، ہاں اسی لیے ساتھ قدغن لگائی، فی بدنی، اس اپنے ظاہری بدن میں جو میں دنیا میں بنا کے آیا۔ اس میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، اور میں ظہیر بھائی پوری عالمانہ ضمانت سے ممبر حسینی سے ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، سائیں خواج کی اس بارگاہ کے ممبر سے لے کر نجف اشرف کے حوضہ علمیہ تک، اور تمہارے مختصر ہجوم سے لے کر ہجوم محشر تک، اللہ کی عدالت میں بھی ضامن میں نے تحقیق کی وہ ضعف بدن میں بھی کیا تھا۔ تو جواب یہ ملا کہ بیٹھے بیٹھے رسول نے سوچا میرے حبدار کتنے گناہگار ہیں، بخشواؤں گا کیسے۔ یہ ضعف تھا، یعنی رسول کے بدن میں بھی تسلیم شاہ ذاتی ضعف نہیں تھا، حبداروں کے گناہوں کا ضعف تھا۔ اور اب ظہیر بھائی ملک اور سوچنے والی بات یہ ہے، آگے فرماتے کیا ہیں، چونکہ میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، اب کہنا تو یہ چاہیے تھا مجھے کوئی یاقوتی چٹاؤ، مجھے کوئی طاقت کی چیز دو، مجھے کوئی مقوی غذا کھلاؤ،
نہیں فرماتے ایتینی بالقصاء الیمانی فغطینی بہی، اپنی یمنی چادر لاؤ. بچے بھی بند ہیں. منظر بیٹے کبھی یمنی عقیق دیکھا ہے؟ یعنی کسی عربی کی دکان پہ جاؤ، ما هذا عقیق یمنی، یمانی نہیں کہے گا. یمن کی چیز یمنی ہوتی ہے، یمانی نہیں ہوتی. رسول فرما رہے ہیں بالقصاء الیمانی. رسول نے کہا علی شاہ یہ نہیں کہا کہ یمانی چادر، یمنی نہیں، یمانی قصاء. یمان جہت راست کو کہتے ہیں، دائیں ہاتھ کو. بس مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنی وہ چادر لا جو عرش کی دائیں طرف رہتی ہے. اب یہ لاہور والوں سوچنا تمہارا کام ہے کہ جس کی استعمال کی چادر عرش پہ رہتی ہو وہ خود کہاں رہتی ہے؟ ہاں اچھا، اب قمر زیدی ایک بات اور بھی ہے سوچنے والی. عموماً ظاہر بھائی آپ یہ عزیزوں کے ساتھ چھوٹی اس میں پمفلٹ کی شکل میں ترجمے چھپی ہوئی ہے نا، اس میں بھی دیکھ لو ترجمے یہی لکھے ہوتے ہیں، مجھے اپنی یمنی چادر اڑھا دو. یہ اڑھا دو کس چیز کا ترجمہ ہے بھائی؟ اڑھانے کا تو نام ہی نہیں لیا رسول نے. یا تو رسول کہتے ہیں نا ایتینی بالقصاء الیمانی ولفینی، پھر تھا اڑھا دو. رسول تو کہہ رہا ہے فغطینی، مجھے اس سے ڈھانپ لو. لازمت اللہ فغطینی، مجھے ڈھانپ لو. اب سردار صاحب یہاں تفسیر ہو رہی ہے عملی اسی آیت کی جو میں نے پڑھی، واللیل اذا یغشاہا. قسم ہے اس رات کی جس نے اس آفتاب نبوت کو ڈھانپ لیا. اور اب میں باقی کا خمسات تمہارا ملک اور اسی میں گزر سکتا ہے، میں صرف اسی غطینی پہ بحث کرنا شروع کر دوں، خمسات چلا جائے گا ہاتھ سے. ڈھانپنا کس کو ہے؟ جس کی حد معلوم نہیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا؟ تشریف لائیے. بسم اللہ، تشریف رکھیے. نقوی صاحب حدیث کتاب پہ بات ہو رہی تھی. ڈھانپنا اس کو ہے جس کی حد نہیں. میں یوں سمجھ لو، اور امتحان بھی ہے. تسیم شاہ، علی شاہ، سائیں خواج، ظہیر بھائی، ملک اور علی شاہ، اعظم بخاری، ہاشمی وغیرہ جو میری اکثر مجالس میں لوگ ہوتے ہو، اور قمر زیدی تم نے تو ملتان میں ہزاروں میری سن ڈالی. ہاں، آپ لوگوں کا امتحان بھی ہے. جس کی حد نہیں اس کو ڈھانپنا ہے. اس کو ڈھانپنا ہے جو لا حد کی حد ہے. میں نے کئی مجالس پر ڈالی ہیں اس آیت پر، من یتعدی حدود اللہ اولئک ھم الظالمون.
اللہ کہتا ہے جو میری حدوں پہ ظلم کرے. آیت ہے قرآن کی. اور نقوی صاحب یہ بھی ایک علمی لطیفہ ہے کہ یہ آیت تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ قرآن میں 14 جگہ آئی ہے. ہاں بس لفظ بدل دیتا ہے. کبھی کہتا ہے میں یتعدی حدود اللہ، جو اللہ کی حدوں پہ ظلم کرے. کبھی کہتا ہے تلک حدود اللہ، یہی تو ہیں اللہ کی حدیں. چلے تو نہیں گیا نا. ہاں اور نہیں ساتھ آپ سے مخارج علی شاہ بتا دوں ملک اور تاکہ میری بات تفسیر بالرائے ظاہر بھائی شمار نہ ہو. سرکار باقر سے کسی نے پوچھا یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ حدوں پہ تو ظلم ہو ہی نہیں سکتا. اب جیسا کہ یہ عراق کی حد ہے، یہ عرب کی حد ہے، یہ ایران کی حد ہے، حدوں پہ کیا ظلم؟ بلا تشبیہ اپنے سینہ توحید گنجینہ پر انگلی رکھ کے میرے مولا نے فرمایا نحن حدود اللہ، اس کی حدیں ہم 14 ہی تو ہیں. اچھا نہیں قمر زیدی یہ اللہ کی حدیں ہیں، کیا مقصد کیا؟ یہ بات بھی بالکل حجمی سمجھ میں آنے والی ہے. یعنی یہ واگا چلے جاؤ پاکستان کی حد ختم، آگے اور ملک انڈیا شروع ہو گیا. تفتان چلے جاؤ پاکستان کی حد ختم، ایران شروع ہو جائے گا. یہ ہے اللہ کی حدیں، یعنی ان کے بعد بس اللہ شروع ہوتا ہے. ہم دیکھیں اگر رسول آسمانوں کے بعد ہوتا حد نکل سکتی تھی، زمینوں کے بعد ہوتا. یہ بس اللہ کے بعد ہے. میں ملک اور اب تیرے مجمع کا امتحان لینے لگا ہوں کہ علم کے پہاڑ کون برداشت کر سکتا ہے. جو چیز اب دیکھیں آدم سے پہلے زمین تھی، مٹی سے بنا، سما سکتا ہے مٹی میں، یا رسول سے پہلے شاید دکھا. لاہور والوں رسول سے پہلے بس اللہ، یا عرش پہ اللہ اسے ڈھانپتا ہے یا فرش پہ فاطمہ ڈھانپتا ہے. آ رہی ہے میری بات؟ ہاں اور کوئی نہیں. فغطینی بہی، مجھے اس چادر سے. اور دیکھیں آگے بہی بھی کہا، حالانکہ بات تو نقوی صاحب یہاں بھی پوری تھی تقریباً. ایتینی بالکسائل یمانی فغطینی، لاؤ اپنی یمانی چادر مجھے ڈھانپ لو. نہ آگے کہا بہی، ڈھانپ لو اس چادر سے. یہی تو حقائق ہوتے ہیں تاکہ اس چادر کی حقیقت سمجھ آئے. اور بی بی نے بھی آگے اور مخدومہ نے بھی کیا کہا؟ فَأَتَيْتُهُ بِالْكِسَالِ یمانی فَغَطَّيْتُهُ بِهِ، میں لائی اپنی یمنی چادر اور میں نے اس کے ساتھ اپنے بابا کو ڈھانپ لیا. اب پچھلے محلے والا ذرا جاگنا. آگے خان صاحب فرماتی ہیں وَسِرْتُ أَنظُرُ إِلَيْهِ،
اور میں نے بابا کی طرف بلا تشبیہ دیکھنا شروع کیا. اذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. میرے بابا کا چہرہ یوں چمکنے لگا جیسے ماہ شب دو ہفتہ، جیسے 14ویں کا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ. یہ پہلے کیوں نہیں چمکا؟ نہیں، رسول تو وہی ہے، نور میرے آقا کا نور بھی وہی ہے. چمکا پہلے ملک اور کیوں نہیں؟ ظاہر بھائی وجہ میں بالکل سمجھاؤں کہ بچے بھی سمجھے. یہ سچ ہے. یہ ٹیوب لگی ہے، بلب ہے. بلب کا کام کیا ہے؟ روشنی دینا. دے گا کب؟ جب سوئچ آن کروں گا. میں کہہ گیا جو کہنا. اللہ اکبر. جو نہیں، اب تسلیم یہیں سے دیکھو، یہ تو کتنی اگر بیٹے عام حقائق ہیں. اس طرح کسی نے سمجھایا؟ تو جب اتنی عام حقیقتیں نہیں سمجھائی جا سکتی، ان کی حقیقت کو کیا سمجھایا جائے؟ ہاں، یعنی یہ چادر وہ سچ ہے جو نور رسالت کو ظاہر کرتا ہے. فما، ہاں، اب میں اگر ایک ایک لفظ پہ بحث کروں تو پورا خمسہ بھی شاید پورا نہ آئے حدیث کسا پر. ہاں، اس لیے خاص خاص باتیں. فما کانت الا ساعتن. اور بھائی آج میں یہ دیکھو کہ ہر جملے کے ساتھ بی بی تکرار یہی فرماتی ہے، فما کانت الا ساعتن، فما کانت الا ساعتن، فما کانت الا ساعتن. تینوں شہنشاہوں کے ساتھ یہی جملہ. بس ایک گھڑی گزری، حسن آیا. اللہ اللہ ہے. اسی طرح فما کانت الا ساعتن واذا بولدی الحسین. بس ایک گھڑی گزری، میرا حسین آیا. فما کانت الا ساعتن اذ اقبل ابو الحسن امیر المومنین. بس ایک گھڑی گزری تھی، علی آئے. قمر زیدی کیا حساب ہے؟ کس سسٹم کے تحت آ رہی ہیں یہ ہستیاں؟ اللہ اللہ اکبر. اچھا، بس ایک اشارہ دے کے سائیں خاج میں آگے ملک شوکت گزر جاؤں گا. دن کی ہوتی ہیں 12 ساعتیں اور 12 ہی امامتیں ہیں. ہر امامت کے ساتھ فاطمہ نے ساعت کا لفظ لگا. جو جی اسی طرح آتے رہے. ایک تحفہ دوں. اب ایک تحفے کی قدر تو تحفہ شناسی جانتا ہے نا. جس نے زندگی میں کوڑی کبھی نہ دیکھی ہو اس کی ہتھیلی پہ ہیرا رکھ دو، وہ کیا سمجھے گا؟ ہاں، کئی لوگ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں امیٹیشن پہنا ہوا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، اپنی اپنی وصول کرنے والے بہت بیٹھے ہیں. ہاں انشاءاللہ، لیکن وصول وہی کرے گا جس کے کعبہ دل میں علی رہتا ہے. اور یعنی میری بات پوری ہونے دو. جس کے کعبہ دل میں علی رہتا ہے مگر شک کے بت نہیں رہتے. ہاں اچھا، ہاں جی. اب دیکھنے والی بات یہ ہے، پہلے کون آیا؟ جو جانتے ہو یارو وہ تو بتا دیا کرو. مولا حسن آئے، پھر کربلا والا، پھر نجف والا، پھر بطور. بظاہر ترتیب سمجھ میں نہیں آ رہی. دیکھو عاصم بخاری ترتیب فضیلت علی شاہ یوں بنتی تھی، پہلے حسین آتے،
پھر حسن آتے، پھر بی بی آتی، پھر علی آتے، پہلے حسن پھر حسین، یہ ترتیب یوں الٹ ہو گئی، پھر علی پھر سیدہ، یہ ترتیب یہاں، یہ 2 دفعہ ترتیب الٹی ہے۔ وجہ یہ حقائق تب نظر آتے ہیں اگر چشمہ معرفت نجف سے منگایا جائے۔ ہاں جی جی، باقی کسی شہر کا بھی ظہیر بھائی چشمہ ہو نابینا کر دیتا ہے، وہ بینائی نہیں بڑھاتا۔ آؤ میں بتاؤں، پہلے وہ آیا جو صرف خود امام تھا، نسل میں امامت نہیں تھی۔ بلے بڑی بات، پہلے وہ آیا جو بس خود امام ہے، آگے ذریت میں نسل میں امامت نہیں ہے۔ پھر وہ آیا جو خود بھی امام، 9 امامتیں اپنے اندر بھی رکھتا ہے۔ تو بجلے والے والوں سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ پہلے تنہا ولایت کا مالک، پھر 10 امامتوں کا مالک، پھر علی آیا جو 11 امامتوں کا بابا، پھر بدول آئی جو 12 کی مصدر۔ اللہ بھلے بھلے نا میری بات ہے؟ ہاں اس ترتیب سے آئے۔ ہاں یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، اتفاق نہیں تھا۔ ہاں اور پھر ایک بات ظہیر بھائی اور عاصم بخاری سوچنے والی ہے، جو بھی آتا، اب تیرے مولا حسن آئے تو کیا کہا؟ سلام کیا، پہلے خوشبو کا تعاقب کیا، بلکہ جو بھی آیا اس نے اگل بیٹے تعاقب خوشبو رسالت کر کیا، بلکہ نہیں میں لفظ غلط بول گیا، معافی چاہتا ہوں، خوشبو محمدی کا تعاقب کیا۔ رسالت کی ہوتی تو ہر رسول سے آتی، اللہ جانے میں کہاں پڑھ رہا ہوں۔ اگر یہ خوشبو رسالت ہوتی تو ہر رسول میں ہوتی، یہ صرف میرے رسول میں ہے، تو یہ رسالت کی میراث نہیں، محمد کی میراث۔ ہر ایک نے یہی کہا ہمیں ایسی خوشبو آ رہی ہے، جوڑی نے کہا جیسے نانا کی، نجف والے نے کہا جیسے میرے بھائی رسول کی، یہی نا۔ اچھا پھر قریب آئے، تھک گئے تو ادھار کروں، اور ملے کھرو جب آتے ہیں سلام کے بعد پھر کہتے کیا ہیں؟ اتاذن لی ان ادخل معک تحت الکساء، اذن ہے، اجازت ہے۔ یا خدا کے لیے یا میرے سامنے نہ بیٹھو یا چہرے ٹھیک کر لو۔ ہاں ورنہ میری طبیعت میں جو ہے نا اضطراب پیدا ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے، اگر تھکن کی وجہ بھی ہے تو دھو ڈالو۔ حسن آیا، اتاذن لی، اذن ہے، اجازت ہے۔ حسین آیا، اتاذن لی، یہ وہی جوڑی نہیں کہ رسول سجدے میں ہوتا ہے بغیر اجازت کے سوال۔ اب بیٹھے ہو چلے گئے ہو، سیغاج رسول سجدے میں ہے، وہاں اللہ کا کام کر رہا ہے، وہاں تو اذن لیتے نہیں۔ اور ہے بھی دیکھ نماز واجب ہے، واجب کام کر رہا ہے، اللہ کی پیشی میں ہے، اور رکن کی آخری معراج پر ہے، وہاں پوچھے بغیر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں اجازت کیوں لے رہے ہیں جبکہ یہاں رسول بس لیٹے ہوئے ہیں؟ اب مجھے نہیں پتا کس کا کلیجہ چر بولے گا،
کس کے پر کھلیں گے اور عرش تک فر بولے گا. ہاں سوچو, سمجھ میں آتی ہے بات. جو نماز میں اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوئے رسول سے اجازت لیے بغیر سوار ہو جاتے ہیں, وہ یہاں اذن کیوں لے رہے ہیں؟ چادر کا احترام ہے. ہاں یہ اس کسائی یمانی کا احترام ہے. اس وجہ سے ہاں حسن بھی آیا, اذن ہے, حسین ہے, اجازت ہے, خود نجف والا اجازت ہے. اب یہیں سے میری 1000 بار توبہ, 1000 بار مجا. میری حقیقت کیا ہے, حیثیت کیا ہے, یہ تو فیض بانٹنے والے کا ہی ہنر ہے. اب یہیں سے سوچنا, جنہوں نے صدیوں میں تمہیں حدیث قصہ صحیح نہیں بتائی, وہ مالک کا ایک قصہ کیا بتائیں گے؟ وہ اس کے حق کے مالک کو کیا بتائیں گے؟ وہ علی کے خالق کو کیا بتائیں گے؟ اسی لیے اتنا سا ظرف ہوتا ہے ملک, اور بس توحید زخمی ہو رہی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اتنا کمزور ہے خدا کہ بندے سے ہار جائے گا. میرے خدا کے سامنے 14 علی 14 محمد کھڑے رہتے ہیں, وہ پھر بھی اللہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی نا میرے؟ گھبرا تو نہیں گئے نا؟ ہاں بس چند لمحے جیو. اچھا آخر میں کون آیا؟ ہاں, اور یہ اصول بھی ہے, صدر جلسہ آخر میں آتا ہے. دیکھیں جملوں پہ نظر کیجئے, جملوں پہ خبر دیتی, جملوں پہ نگاہ کرنی ہے. بی بی پھر فرماتی کیا ہے زہیر بھائی اپنے آنے کے بعد آگل بیٹے؟ فَلَمَّ اقْتَمَلْنَا جَمْعِيًّا, پھر جب ہم مکمل ہو گئے. حالانکہ اتنا کہہ دینا کا, اب اس میں اشارے ہیں, بس بات یہیں پوری ہو جاتی تھی. فَلَمَّ اقْتَمَلْنَا, پھر جب ہم کامل ہو گئے. آگے تھی جمعیہ, سارے کے سارے. اس کو کسی نے نہیں دیکھا, ذات واجب کی قسم کسی نے نہیں سوچا. بی بی کیوں کہہ رہی ہے جب ہم مکمل ہو گئے؟ جمعیہ, سارے کے سارے. اور منگاؤ نجف سے چشمہ منگاؤ, ظاہر میں 5 نظر آ رہے ہیں 14. ہاں جی ظاہر میں 5 ہیں. میں نہیں ہاشمی, سوچنے والی بات تو اعظم بخاری یہ ہے نا, ہم دیکھیں یعنی جب تک بی بی نہیں آئی یہ مکمل نہیں ہوئے, جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا دین کامل نہیں ہوا. بس سمجھ لو, علی کے بغیر دین کامل نہیں ہوتا, بطول کے بغیر معصوم کامل نہیں ہوتا. اللہ نہیں غور تھوڑا سا ہم سفر رہنا ہے میرے. میں نے کہا ہے نا ظاہر میں 5 ہیں, اور سمجھا کہ داڑھی چٹی ہو گئی میری, اور میری بولی قوم کو سمجھ نہ آئی. کئی بار سمجھایا ہے. میرے بازو کتنے ہیں؟ یہ جو دکھا رہا ہوں
ایک. اور یہ کتنے ہیں؟ اور یہ کتنے ہیں؟ بس یہی تو بات ہے. جہاں ایک ہے وہیں 5 ہیں، جہاں 5 ہیں انہی میں 14. ہاں اچھا آمین. نہیں علی شاہ ابھی آگے ابھی میں مطمئن نہیں ہوا. ابھی اور دلیل دیتا ہوں. جب جبریل نے سوال کیا، اچھا پہلے تو ظہیر بھائی یہ بھی ذرا سوچنے والی بات ہے، اچنبا ہے ہاشمی، بڑی حیرت ہے. بات زمین پہ کر رہی ہے بی بی کہ ہم مکمل ہو گئے. پھر میرے بابا نے اخذا ابی رسول اللہ بے طرفی الکسا، میرے بابا نے میری چادر کے دونوں کونے پکڑے. چادر کے کونے ملک اور پکڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے بغیر بھی تو رسول بات کر سکتے تھے. ایک ہاتھ سے چادر کے کونے پکڑے، وَأَوْمَا بِيَدِهِ الْيُمْنَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، اور داہنے ہاتھ کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. یہاں پھر ایک آیت کی تفسیر ہو رہی ہے. کیا کہہ رہا ہے رسول؟ ہؤلاء اشارہ کر کے ہؤلاء. تفسیر تسلیم شاہ کی شاید کی ہو رہی ہے، فرشتوں اگر آدم کے مقابلے میں تم خلافت کے حقدار ہو، انبئونی بے اسماء ہؤلاء. ہاں وہی ہؤلاء دہرایا جا رہا ہے. ہاں تو جب یہ کہا پھر اللہ نے کہا وعزتی وجلالی. اور اس پر بھی الگ ایک مجلس کی ضرورت ہے کہ یہاں اللہ نے عزت و جلال کی قسم کیوں کھائی؟ کوئی اور قسم بھی تو کھا سکتا تھا. میں یہاں صرف اتنا اشارتاً تحفہ دیتا ہوں کیونکہ چادر کے نیچے جو چھپے تھے اللہ کی عزت میں انہیں بھی تھی، جلال بھی وہیں تھا. اب ملک اور تھکن اتار پچھلے محلے کی تو میں اگلا جملہ بولوں. ہاں ورنہ تھکے ہوں کا کچھ رعایتی نمبر دیتا ہوں. غزن پر تھکے ہوں کو یار نہیں ہے جو تھا زیادہ وہ میری طرف دیکھنا. اچھا یہ بات زمین پہ ہو رہی ہے. اے پروردگارہ یہی ہے میری اہل بیت، وخاصتی میرا خاصہ یہی ہے، وحامتی میرے حامی یہی ہیں، لحمہم لحمی ودمہم دمی، ان کا گوشت میرا ہے، ان کا لہو میرا ہے. اب جو ان کا لہو بہائے گا ان کا نہیں بہائے گا وہ میرا قاتل ہوگا. اللہ اللہ سمجھ آ رہی بات؟ ہاں انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں. اچھا اب بی بی تو بیٹھی ہے زمین پہ، جبریل ابھی آیا نہیں. اللہ وہاں عزت و جلال کی قسمیں کھا کر کہہ رہا ہے انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا شمسا مضیۃ ولا قمرا منیرا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکسوۃ. مجھے عزت و جلال کی قسم میں نے یہ جو آسمان کی بنیاد رکھی، یہ جو میں نے زمین کا فرش بچھایا، میں نے جو سورج کو آب و تاب عطا کی، میں نے جو چاند کو نورانی کرنیں بخشی، میں نے جو فلک کو دوار بنایا، میں نے جو دریا چلا دیے، اور میں نے جو ایک کشتی جاری کی. کشتیوں کی تو بات ہی نہیں ہے. فلکن ایک کشتی، تنوین عظمت ہے عظیم کشتی، اور وہ تھی کشتی نوح. اللہ بتا رہا ہے وہ بھی چلی ہے تو ان کے صدقے میں. جی بس سمٹ گئی بات. اب بی بی زمین پر ہیں،
اور وہاں جبریل نے جو اللہ سے پوچھا وہ بی بی پہلے بتا رہی ہیں. نہیں بلے بلے پچھلے والے والوں، جبریل وہاں پوچھ رہا ہے، بطول زمین پہ بتا رہی ہیں. فقال الامین جبرائیل یا رب ومن تحت الکساء، پالنے والے کون ہیں چادر کے نیچے؟ جس گھر کی مستورات وحی کی محتاج نہیں، جو وہاں رسول وحی کا محتاج ہے کہ جبریل آئے تو بتائے. ہاں، اور بس جو دلیل دینے لگا تھا وہ سنو اور جاؤ. اب اللہ نے کیا تعارف کرایا؟ ہم اہل بیت النبوت و معدن الرسالت. یہ جو چادر کے نیچے ہیں یہ اہل بیت نبوت ہیں، اہل بیت نبی نہیں. اہل بیت نبوت، اور یہ رسالت کی کان ہے. ہم 2 ٹکے کے بندے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ کان کیا ہوتی ہے، اللہ کو پتا نہیں. نمک کی کان سے نمک نکلے گا، لوہے کی کان سے لوہا، چاندی کی کان سے چاندی، سونے کی کان سے سونا. یہ ہے رسالت کی کان. تو پھر رسالت اس گھر سے نکلے گی نا. جس کو بھی چاہیے ہوگی رسالت، وہ سوالی یہاں بنے. سمجھ گئی بات؟ اور خان صاحب بس آخری جملہ بولنے لگا ہوں اور آج کا میرا بیان سمٹ گیا بند. ہم فاطمہ، اور اچھی طرح مجھے یاد ہے کہ اس پر میں نے پہلے آسم بخاری یاد ہوگا، آپ لوگ بھی تھے ادھر بخاری ہاؤس میں گلبرگ، بات کرتے ہوئے میں نے بتایا تھا، اور اشارتاً یہاں بھی پچھلے خمسے میں، کہ اصولی طور پر تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا ہے یا فاطمہ، تو کیونکہ پہلے آغاز خاتون کا ہے، مؤنث کا صیغہ استعمال کرتا، شی از فاطمہ. اللہ کہہ رہے ہم فاطمہ، دے آر فاطمہ. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں، کہنا یہی چاہیے تھا نا، یہ خاتون فاطمہ ہے اور اس کا بابا نہیں، ہم دے آر فاطمہ. یعنی ملایا سب کو، بتایا فاطمہ. اللہ سمجھ آئی بات؟ ہاں، وَأَبُوهَا، اور اس کا بابا. میں نے کہا جگانا بھائی کو، فرنٹ سیٹ پہ اتنے شور میں سو گئے ہو، کل اگر آنا تو پیچھے بیٹھنا. ہاں، ہم فاطمہ تو وَأَبُوهَا، اور اس کا بابا، وَبَعْلُهَا، اور اس کا شوہر، وَبَنُوهَا، اور اس کے بیٹے. بس بات ختم. خطاب علی والوں سے. علی والا بے شک ان پڑھ ہو سکتا ہے، انگوٹھا چھاپ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا. ابن ایک بیٹا، ابنین 2 بیٹے، بنون 3 اس سے زیادہ. چادر کے نیچے بیٹے ہیں 2. اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیوں کیا؟ صیغہ جمع کا، صیغہ جمع کا. بیٹے ظاہر میں 2 ہیں، صیغہ جمع کا. پہلے بطول نے اشارہ دیا تھا فلم مکتملنا جمعیہ، ہم مکمل ہو گئے سب کے سب. اب اللہ کہہ رہا ہے اس کے سارے بیٹے، اور یہی تو میں چلا رہا ہوں، ظاہر میں 5 ہیں، باطن میں 14 ہیں. اور جانتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو جاؤ غضنفر کا چیلنج لے جاؤ، علماء تک لے جاؤ. بہت سے خطاب ہوتے ہیں جن کے بارے میں نہیں خبر، نہیں ادراک، نقوی صاحب نہیں شعور. جبریل تمہارے امام زمانہ کے القاب میں سے ایک لقب ہے جبریل، جبرائیل نہیں، جبریل. اور جس جبریل نے چادر کے نیچے آنے کی اجازت مانگی وہ یہی تھا، وہ نہیں تھا. نہیں نہیں، میں ممنون. ایک منٹ میری بات سنو، میری بات سن لو. ہاں ٹھیک 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 ٹھیک. اگلی بات سنو.
زمانہ سی یہ جانتے سن کہ 5 سی سلام صرف پاک رسول کو عطا کیتا باقی نہیں دیکھو نہیں اب ایک اور دلیل دے دیتا ہوں اور دلیل یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم خبردار نبی کے گھر داخل نہ ہونا جب تک اذن نہ ملے جبریل باہر کھڑا ہے جبریل محمد کے گھر بغیر اجازت نہیں جاتا یہی محمد فاطمہ کے گھر بغیر اجازت نہیں جاتا ہاں اس کی مجال کہ وہ یہ کہے کہ میں چادر کے نیچے ہوں یہ بہت تھا بنوہا ظاہر میں 5 تھے حقیقت میں 14 تھے یہ اور بات ہے اپنے اپنے ظرف کی بات ہے کہیں وہ جس رسول سے وہی اجازت مانگے جس سے قرآن اجازت مانگے وہی محمد بیٹی سے اجازت مانگے کوئی اجازت مانگے بغیر اللہ اللہ اجرکم اللہ میری دعا ہے کہ مولا تمہیں اور کسی غم میں کبھی اشکبار نہ کرے ہاں میں چھوڑ دیتا تمہیں تکلیف نہ دیتا ایک تو جو پردے کے اندر شام سے آئی ہے اس کی خوشنودی ہے اور پھر یہ کتنی دکھی زندگی گزاری ہے بطول نے اس سے زیادہ دکھ اور کیا ہو سکتا ہے کہ بابا کے بعد جتنے دن زندہ رہی ہے تسبیح بائیں ہاتھ سے پڑھتی رہی میں نے جو کہنا تھا وہ میں کہہ بیٹھا ہوں دائیں ہاتھ سے نہیں پڑھ سکی کیونکہ دایاں ہاتھ پہلو پہ رہا اللہ اکبر العظمت للہ اور میں نے جملہ کہا اس لیے ہے سید و غیر سیدو کہ تمہاری آنکھ سے کم از کم ایک ایک آنسو آ جائے اور وہ کام آئے گا میرے لفظ نہیں علامہ کاظم کفائی نے خواب میں دیکھا تھا تیرے مولا حسین کو سر سے پاؤں تک زخم مولا اتنے زخمی ہو فرمایا جس مظلوم کو 23 ریاستوں کی فوج مارنے والی ہو اس کو کتنے زخم لگیں گے دوسری رات بس میں چھوڑ رہا ہوں ممبر اترنے لگا ہوں دوسری رات پھر دیکھا سارے زخم مندمل 2 بڑے زخم سینے پہ بچے ہوئے ہیں باقی سب مل گئے ہیں مولا وہ زخم کہاں گئے فرمایا جہاں میری مجلس ہوتی ہے میرے عزادار روتے ہیں میری اماں زہرا شیشی میں آنسو جمع کرتی وہی آنسو آ کے میرے زخموں پہ لگاتی ہے کچھ دنوں کے لیے میرے زخم مل جاتے ہیں پھر کھل جاتے ہیں پھر کہیں مجلس ہوتی ہے اور آنسو مولا یہ جو 2 بڑے زخم ہیں ان کے لیے بہت زیادہ آنسوؤں کی ضرورت ہے فرمایا یہ زخم تلوار سے نہیں آئے یہ نیزوں سے نہیں آئے یہ تیر سے نہیں آئے ایک اکبر کی جوانی کا داغ ہے ایک عباس کے شانوں کا زخم ہے یہ قیامت کے میدان میں بھی سینے پہ نمایا وَسَرِ عَالَمُ الَّذِينَ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ بار الہ مجلس اللہ کو منظر و مقبول فرما بانی مجلس کے مسائل کو شرف و قول اسم مومنین مومنات کی شرکت محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جولیدہ بیانی قول فرما جو من میں اولاد ہیں اولاد نرین آتا فرما جو مقروض اور تنگ دست ہیں تنگ دست جو بے گناہ قید ہے ریاتا جو بیمار ہیں شفاء کامناتا فرما
بانی مجلس کی جو خواہش ہے اسے غایت المرام تک پہنچا، اور ان کا بحران ختم کر، اور ملک حبیب کی بھی جو آرزو ہے اسے غایت المرام تک پہنچا، جمی مومنین مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل و شریعت نزدیک جائز میں پورے فرما، ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار، ولی وحافظ مقاعد مناصر ودلیل معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد